वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। यहाँ आपको बताएंगे गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का पेपर मार्केट का दौरा। इस दौरे के दौरान ताजिरों से मुलाकात में मसाइल दरियाफ्त किए, तरक्याती कामों का मुआयना किया। कहा कि कराची के मसाइल का दर्द है। आसिफ जरदारी से कहा है कि कराची में काम कराना होंगे। कराची की तमाम माफियात से उलझ बैठा हूँ, मगर कराची के काम कराने से पीछे नहीं हटूंगा। अब्बासी अस्पताल समेत 4 अस्पतालों को साउथ सिटी की तरह काम करने के काबिल बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर सैफुर रहमान को हिदायत कर दी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का पेपर मार्केट का दौरे के दौरान ताजिरों से मुलाकात की, मुलाकात में मसाइल दरियाफ्त किए, तरक्याती कामों का मुआयना किया। कहा कि कराची के मसाइल का दर्द है। आसिफ जरदारी से कहा है कि कराची में काम कराना होंगे। कराची की तमाम माफिया से उलझ बैठा हूँ, मगर कराची के काम कराने से पीछे नहीं हटूंगा। अब्बासी अस्पताल समेत 4 अस्पतालों को साउथ सिटी की तरह काम करने के काबिल बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर सैफुर रहमान को हिदायत कर दी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का पेपर मार्केट का दौरा। इस दौरे के दौरान ताजिरों से मुलाकात की और मुलाकात में मसाइल भी दरियाफ्त किए, तरक्याती कामों का मुआयना किया। कहते हैं कि कराची के मसाइल का दर्द है। आसिफ जरदारी से कहा है कि कराची में काम कराना होंगे। कराची की तमाम माफिया से उलझ बैठा हूँ, मगर कराची के काम कराने से पीछे नहीं हटूंगा। अब्बासी अस्पताल समेत 4 अस्पतालों को साउथ सिटी की तरह काम करने के काबिल बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर सैफुर रहमान को हिदायत कर दी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने पेपर मार्केट का दौरा किया है। इस दौरे के दौरान उनके साथ एडमिनिस्ट्रेटर सैफुर रहमान भी मौजूद थे। इस दौरे में उन्होंने ताजिरों से मुलाकात की और मुलाकात में ताजिरों के मसाइल भी दरियाफ्त किए, तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस दौरे के मौके पर उनका कहना था कि कराची के मसाइल का दर्द रखता हूँ। आसिफ जरदारी से कहा है कि कराची में काम कराना होंगे। कराची की तमाम माफिया से उलझ बैठा हूँ, लेकिन कराची के काम कराने से पीछे नहीं हटूंगा। अब्बासी अस्पताल समेत 4 अस्पतालों को साउथ सिटी की तरह काम करने के काबिल बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर सैफुर रहमान को हिदायत कर दी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने पेपर मार्केट का दौरा किया है और इस दौरे के मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ हिदायत भी जारी की हैं। उनका ये भी कहना है कि कराची की तमाम माफिया से उलझ बैठा हूँ। इस मौके पर उन्होंने ताजिरों से मुलाकात की। ताजिरों से मुलाकात में उनके मसाइल दरियाफ्त किए, तरक्याती कामों का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि कराची में काम कराना होंगे, जबकि कराची की तमाम माफिया से भी उलझ बैठा हूँ। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि इस तमाम मामले के बावजूद कराची के काम कराने से पीछे नहीं हटूंगा। क्या ये गवर्नर का काम है कि वो कराची के मेन होल और खुले गड्ढे बंद कराए? ये सवाल है मेरा। और क्यों नहीं 2.5-3 सालों में ये मेन होल और ये मेन गड्ढे बंद कर दिए गए? और अगर ये काम गवर्नर का है तो मैं तो ऐसे सारे काम करने के लिए तैयार हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर कराची जब से आए हैं, इनसे पहले भी लोग रह चुके हैं कराची में, लेकिन ये दिल रखते हैं, दर्द रखते हैं, इनको परेशानी है। ये रात दिन कोशिश है कि हम और बड़े बड़े काम भी करें, लेकिन बहुत सारे मसाइल हैं। हमारे पास बजट नहीं है, केएमसी के अंदर तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद कोशिश करके, और इस पूरी कोशिश में सिर्फ एक इरादा और एक नीयत शामिल है कि हम अच्छे तरीके से कराची जो मईशत का हब है, जिसे हम पाकिस्तान का दिल कहते हैं, वहाँ सिर्फ माफियाज का कब्ज़ा है, वहाँ सिर्फ लैंड ग्रैबर्स का कब्ज़ा है। यहाँ पर पानी, गैस और बिजली की तो बात ही नहीं करते। अब सिंध के वज़ीर इत्तलात व नशरियात शर्जील इनाम मेमन ने कराची समेत सिंध के शहरियों को खुशखबरी सुना दी है। सिंध के वज़ीर इत्तलात व ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने 17 फरवरी को सक्खर में पीपल्स बस सर्विस के बाकायदा आगाज का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ उनका कहना है कि 18 फरवरी को खवातीन के लिए मखसूस पिंक बस सर्विस हैदराबाद में शुरू की जाएगी। 20 फरवरी को कराची में मजीद 2 रूट्स पर पीपल्स पिंक बस सर्विस का आगाज किया जा रहा है। कराची में पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस चल रही है। इसकी एक और बड़ी फ्लीट कराची पोर्ट पर पहुंच चुकी है। जल्द नए रूट्स पर इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज किया जाएगा, जो कि माहौल दोस्त बसें हैं, जिसमें किसी किस्म का ईंधन इस्तेमाल नहीं होता, और ये बसें आलूदगी पर काबू पाने में मददगार साबित होंगी। सिंध के वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने 17 फरवरी को सक्खर में
پیپلز بس سروس کے باقاعدہ آغاز کا اعلان کر دیا ہے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ 18 فروری کو خواتین کے لیے مخصوص پنک بس سروس حیدرآباد میں شروع کی جائے گی، جبکہ 20 فروری کو کراچی میں مزید 2 روٹس پر پیپلز پنک بس سروس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں پاکستان کی پہلی الیکٹرک بس سروس چل رہی ہے۔ اس کی ایک اور بڑی فلیٹ کراچی پورٹ پر پہنچ چکی ہے۔ جلد نئے روٹس پر الیکٹرک بس سروس کا آغاز کیا جائے گا، جو کہ ماحول دوست بسیں ہیں جس میں کسی قسم کا ایندھن استعمال نہیں ہوتا، اور یہ بسیں آلودگی پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ شرجیل انعام میمن کا یہ بھی کہنا تھا کہ کراچی میں پاکستان کی پہلی الیکٹرک بس سروس چل رہی ہے، جبکہ اس کی ایک اور بڑی فلیٹ کراچی پورٹ پر پہنچ چکی ہے۔ جلد نئے روٹس پر الیکٹرک بس سروس کا آغاز کیا جائے گا، جو کہ ماحول دوست بسیں ہیں جس میں کسی قسم کا بھی ایندھن استعمال نہیں ہوتا ہے، اور یہ بسیں آلودگی پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ جبکہ 17 فروری کو سکھر میں پیپلز بس سروس کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ 18 فروری کو خواتین کے لیے مخصوص پنک بس سروس حیدرآباد میں شروع کی جائے گی، جبکہ 20 فروری کو کراچی میں مزید 2 روٹس پر پیپلز پنک بس سروس کا آغاز کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں پاکستان کی پہلی الیکٹرک بس سروس چل رہی ہے۔ اس کی ایک اور بڑی فلیٹ کراچی پورٹ پر پہنچ چکی ہے، جبکہ جلد نئے روٹس پر الیکٹرک بس سروس کا آغاز کیا جائے گا، جو کہ ماحول دوست بسیں ہیں جس میں کسی قسم کا ایندھن استعمال ہوتا ہے، اور یہ بسیں آلودگی پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ آج ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ایک اہم ہماری میٹنگ ہوئی، اور اس میں کچھ اہم فیصلے ہوئے جس میں میں چاہتا ہوں کہ جو کہ پورے پاکستان کا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے ٹرانسپورٹ کا، اور خاص طور پر جو مہنگائی کا اس وقت طوفان پاکستان میں چل رہا ہے، اور انفلیشن بھی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جو فائنینشیل ایشوز اس وقت پاکستان کے ساتھ ہیں، تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کی نمبر 1 پرائرٹی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کس طریقے سے پبلک کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی بہت ہی خصوصی ہدایت ہے کہ سندھ حکومت اپنے ہر اس محکمے میں جس میں عوام کو ریلیف دے سکتی ہے، جس میں عوام کے لیے کوئی فائدہ کیا جا سکتا ہے، اس کو فوکس کریں۔ اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب جو کہ ہمارے اس ٹیم کے کیپٹن ہیں سندھ میں، انہوں نے خصوصی طور پر جتنے بھی ایسے پروجیکٹس جس میں عوام کو اس مہنگائی کے دور میں ریلیف دیا جا سکتا ہے، اس کو وہ پرسنلی مانیٹر کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب۔ اور انہوں نے خود ذاتی طور پر اس وقت ورلڈ بینک سے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی ان کو اپروچ کیے، اور آج ایک اور ہماری میٹنگ ہے دوپہر کو، اور اس میں بھی مزید اس پورے صوبے میں بسوں کے پروجیکٹس کو ہم فوکس کر رہے ہیں کہ کس طرح اس کو انہینس کیا جائے، بس سروس کو بڑھایا جائے، اور پبلک کو اس مہنگائی کے دور میں جب کہ پیٹرول اور ڈیزل آپ کے اس وقت پیک پرائسز پہ چل رہے ہیں، عوام تک یہ ثمرات اس کے کس طرح پہنچیں۔ سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ ہم الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہوئے، پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی، جبکہ بلدیاتی انتخابات میں سویپ کا دعویٰ کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں ہم الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہوئے، پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی، بلدیاتی انتخابات میں سویپ کا دعویٰ کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ ہم الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں کہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہوئے جس میں پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ بلدیاتی انتخابات میں سویپ کا دعویٰ کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوا سب نے دیکھا۔ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں ہم الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں جبکہ پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی ہے۔ بلدیاتی انتخابات میں سویپ کا دعویٰ کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے الیکشن میں حصہ لینا ہے، جبکہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہوئے، پیپلز پارٹی نے اس میں کامیابی حاصل کی۔ بلدیاتی انتخابات میں سویپ کا جنہوں نے دعویٰ کیا تھا ان کے ساتھ
کیا ہوا ہے۔ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات میں سویپ کا دعویٰ کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوا، ہم الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، جبکہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہوئے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ ان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ بلدیاتی انتخابات میں سویپ کا دعویٰ کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے جن میں پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی تھی، جبکہ اس موقع پر بلدیاتی انتخابات میں کلین سویپ کا دعویٰ کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہوئے جس میں پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی تھی، جبکہ بلدیاتی انتخابات میں سویپ کا دعویٰ کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوا سب نے دیکھا۔ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ ہم الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، جبکہ بلدیاتی انتخابات میں سویپ کا جنہوں نے دعویٰ کیا تھا ان کے ساتھ کیا ہوا سب نے دیکھا۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ان انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی، جو الیکشن ہوئے تھے بلدیاتی ان میں کامیابی حاصل کی تھی پاکستان پیپلز پارٹی نے، جبکہ بلدیاتی انتخابات میں جنہوں نے سویپ کا دعویٰ کیا تھا ان کے ساتھ کیا ہوا سب نے دیکھا ہے۔ اور سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ سندھ میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات جس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی تھی، جبکہ اس موقع پر بلدیاتی انتخابات میں جنہوں نے سویپ کا دعویٰ کیا تھا ان کے ساتھ کیا ہوا سب نے دیکھ لیا۔ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے یہ کہا کہ ہم الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، جبکہ بلدیاتی انتخابات میں جنہوں نے سویپ کا دعویٰ کیا تھا ان کے ساتھ کیا ہوا۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہوئے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس میں بھرپور کامیابی حاصل کی ہے۔ بلدیاتی انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کی فتح تھی، جبکہ بلدیاتی انتخابات میں سویپ کا دعویٰ کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوا۔ جب پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کیا تھا، کیا اس وقت مہنگائی نہیں تھی؟ مہنگائی بڑھ رہی تھی، اور یہی کچھ سوچ سمجھ کر پیپلز پارٹی نے یہ لانگ مارچ کیا کہ اگر یہ نااہل وفاقی حکومت رہتی تو اور مشکلات میں اضافہ ہوتا۔ آپ نے دیکھا کہ پہلا وزیر اعظم ہے جس کو آئینی طور پر گھر بھیجا گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے۔ اب وہ پہلے وہ جو بائیڈن سے شروع ہوئی تھی، اب آگے وہ محسن نقوی صاحب پر رک گئی ہے کہ جی سیاست میں محسن نقوی صاحب، اور اب وہ ہر بات سے اپنی ہر بیانیے سے وہ مکر رہے ہیں۔ اب کہتے ہیں جی امریکہ نے سازش نہیں کی، یہاں سے امریکہ کو کہا گیا تھا تب میرے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو اپنی حکومت چلانے میں ہمیشہ مقتدر اداروں کی سپورٹ مانگتے رہے یہ لوگ۔ اجلاس پورا کرنے میں، کورم پورا کرنے میں بھی ان کو وہاں سے سپورٹ ملتی گئی، اور پھر بعد میں قصور جو ہے باجوہ صاحب کا یہ ہوا کہ وہ ایپ پولیٹیکل ہو گئے۔ انہوں نے جو ان کی منشا تھی کہ جی جو نو کانفیڈنس میرے خلاف موو ہوا ہے ان سب کو آپ پکڑ لیں، اور اس کو پھر اسی طرح ان کے الائز کو، ان کے دیگر لوگ جو ان سے روٹھے ہوئے تھے ان کو پریشر دیں کہ وہ اس کا حصہ نہ بنے۔ ایشو یہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی نے گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں صوبے کی مجموعی سیاسی صورتحال، معاشی مسائل، شہر قائد کے انفراسٹرکچر کی ترقیاتی منصوبوں اور اس ضمن میں وفاق کے تعاون اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہر قائد کو روشنیوں کا شہر بنانے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا، ایسا کہنا ہے گورنر سندھ کا۔ ملک کے معاشی ہب کراچی کی تعمیر و ترقی ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ کامران ٹیسوری کہتے ہیں کہ شہر قائد کے باسیوں کو بہتر بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام اسٹیک ہولڈر سے مل رہا ہوں، تنقید کی پرواہ نہیں، لوگوں کو جوڑنے کا کام جاری رکھوں گا، اس مقصد کے لیے کسی کے پاس بھی جانے کے لیے تیار ہوں۔ گورنر سندھ نے کہا کہ میں اس مقصد کے لیے سب کے پاس جاؤں گا، جبکہ گورنر سندھ صوبے کی عوام کی احسن انداز میں خدمت کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ سرسبز و شاداب کراچی کا خواب ان کی کاوشوں کی بدولت جلد پائے تکمیل کو پہنچے گا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کی ملاقات ہوئی ہے۔ صوبے کی مجموعی سیاسی صورتحال،
معاشی مسائل، شہر قائد کے انفراسٹرکچر کی ترقیاتی منصوبوں، اس ضمن میں وفاق کے تعاون اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہر قائد کو روشنیوں کا شہر بنانے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا کہنا ہے کہ ملک کے معاشی ہب کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ شہر قائد کے باسیوں کو بہتر بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام اسٹیک ہولڈر سے مل رہا ہوں۔ تنقید کی پرواہ نہیں، لوگوں کو جوڑنے کا کام جاری رکھوں گا۔ اس مقصد کے لیے کسی کے پاس بھی جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس موقع پر مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ گورنر سندھ صوبے کی عوام کی احسن انداز میں خدمت کر رہے ہیں۔ سرسبز و شاداب کراچی کا خواب ان کی کاوشوں کی بدولت جلد پائے تکمیل کو پہنچے گا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ ملک کے معاشی ہب کراچی کی تعمیر اور ترقی کی ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ شہر قائد کے باسیوں کو بہتر بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام اسٹیک ہولڈر سے مل رہا ہوں۔ تنقید کی پرواہ نہیں کرتا، لوگوں کو جوڑنے کا کام جاری رکھوں گا۔ اس مقصد کے لیے کسی کے پاس بھی جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس موقع پر MQM رہنما سید مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ گورنر سندھ صوبے کے عوام کی احسن انداز میں خدمت کر رہے ہیں۔ سرسبز و شاداب کراچی کا خواب ان کی کاوشوں کی بدولت جلد پائے تکمیل کو پہنچے گا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کی ملاقات ہوئی ہے۔ بلدیہ کورنگی سے آپ کو خبر دیں گے، جہاں پر بلدیہ کورنگی کے زیر انتظام پھولوں کی نمائش میں عوام کی تفریح کے لیے رنگ رنگ میوزیکل کنسرٹ کا اہتمام کیا گیا۔ ملک کے معروف گلوکار، کامیڈین اور ڈانسرز نے اپنی پرفارمنس سے فیسٹیول کو چار چاند لگا دیے۔ گلوکار، کامیڈین اور ڈانسرز کی شاندار پرفارمنس سے شرکاء خوب لطف اندوز ہوئے۔ میوزیکل شو کے دوران عوام کو سوالوں کے صحیح جواب دینے پر نقد انعامات بھی دیے گئے۔ بلدیہ کورنگی کے زیر اہتمام کورنگی ماڈل پارک میں منعقدہ فلاور شو میں میوزیکل شو کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان کے مشہور و معروف گلوکار، کامیڈین اور ڈانسرز کی شاندار پرفارمنس نے شرکاء کو خوب لطف اندوز کیا۔ میوزیکل کنسرٹ میں بین الاقوامی شہرت یافتہ کامیڈین ولی شیخ، شکیل جنیجو، ڈانسر اور گلوکار امجد رانا، غنی شاہ، طاہرین سمیت دیگر فنکاروں نے پرفارمنس پیش کی۔ بڑی پیاری نمائش ہے اور لوگ یہاں آتے بھی ہیں، اور جس طرح بٹ صاحب، عرفان بٹ صاحب جو یہ محنت کرتے ہیں یہ لانڈی کورنگی کی عوام کے لیے، تو بہت کم میں نے دیکھا ہے ایسا۔ نمائشیں تو ہر جگہ ہوتی ہیں مگر انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتا، تو یہاں انٹرٹینمنٹ بھی ہے، اور اللہ پاک انہیں خوش رکھے، جو یہ کر رہے ہیں اسی طرح کرتے رہیں اور دعائیں لیتے رہیں۔ فلاور شو کے دوران میوزیکل کنسرٹ کے انعقاد سے فیسٹیول کو چار چاند لگ گئے۔ عوام کی بڑی تعداد نے رنگ رنگ فیسٹیول کے انعقاد کو بلدیہ کورنگی کا احسن اقدام قرار دیا۔ مزہ آ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، ہونا چاہیے، ہر سال ہوتا ہے، ہم اوائڈ کرتے ہیں۔ بہت اچھا لگا، ہم لوگ تو کشمیر سے یہاں پہ انجوائے کرنے کے لیے آئے اور ڈیلی آتے ہیں، اور جو لوگ نہیں آئے ان کو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ بار بار آئے، اور بہت مزہ آ رہا ہے، ہمیں بہت انجوائے کر رہے ہیں ہم لوگ۔ لانڈی پوائنٹ نمبر پہ انشاءاللہ اچھا پروگرام ہو رہا ہے، پھولوں کی نمائش بھی لگی ہوئی ہے، اور رضوان قریشی صاحب کا بھی بہت بہت تعاون ہے، انشاءاللہ بھرپور تعاون ہے، انشاءاللہ اللہ پاک ان کو توفیق دے۔ پچھلے سال بھی اچھا پروگرام ہوا تھا، اور ابھی دفعہ بھی اچھا انہوں نے سیٹ اپ لگایا ہے، پروگرام کامیڈی پروگرام بھی ہوتا ہے، یعنی کہ بہت اچھا ہے، پورا سیٹ اپ اچھا ہے۔ یہاں آ کے انجوائے کریں آپ لوگ، اور سب کو یہاں آ کے انجوائے کرنا چاہیے، ہمیں تو بہت مزہ آیا، آپ لوگ بھی آئے، بہت اچھا ہے۔ لانڈی اور کورنگی سمیت کراچی کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے شہریوں نے پھولوں کی نمائش اور میوزیکل ورائٹی شو سے خوب لطف اٹھایا۔ میوزیکل شو کے دوران عوام کو سوالوں کے صحیح جواب دینے پر نقد انعامات بھی دیے گئے۔ بلدیہ وسطی سے آپ کو خبر دیں گے، جہاں پر جشن بہارا فیسٹیول میں عوام کی دلچسپی رہی۔ عوام کی بڑی تعداد نے فیملیز کے ساتھ فیسٹیول میں شرکت کر کے رونقوں میں اضافہ کر دیا۔ جشن بہارا فیسٹیول میں پھولوں کی نمائش، دستکاری، کھیلوں کے مقابلے، میوزیکل شو اور مختلف ٹیبلوز عوام کی توجہ کا خاص مرکز بن گئے۔ فیسٹیول میں پاکستان بھر کے مختلف علاقائی اور روایتی کھانوں کے سٹالز، فیسٹیول میں سجے مینا بازار میں خواتین کا خصوصی دلچسپی کا اظہار، لوک فنکاروں نے اپنی پرفارمنس سے ثقافت کو اجاگر کیا۔
बल्दिया वस्ती की जानिब से मुनक्किदा जश्न बहारा फेस्टिवल अब्दुल खालिक अफगान फुटबॉल स्टेडियम फेडरल बी एरिया में जारी है। जश्न बहारा फेस्टिवल में फूलों की नुमाइश, दस्तकारी, खेलों के मुकाबले, म्यूजिकल शो और मुख्तलिफ टैबलोज अवामी तवज्जो का खास मरकज बन रहे हैं। फेस्टिवल के दौरान पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ इलाकाई और रिवायती खानों के स्टॉल्स, खवातीन के लिए मीना बाजार और दीगर प्रोग्राम अवाम की तफरीह के लिए जारी रहेंगे। लोक फनकार अपने परफॉर्मेंस के जरिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों की सकाफत को उजागर कर रहे हैं। फेस्टिवल में मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद, जिनमें मर्द व खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे, तलबा व तालिबा, सहाफ़ी, अदीब, दानिश्वर, असातिज़ा और NGOs के नुमाइंदे और मुख्तलिफ कम्युनिटी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की और जश्न बहारा फेस्टिवल के इनेकाद को सराहा। ये हमने एडमिनिस्ट्रेटर DMC सेंटर DC ताहा सलीम साहब के हुक्म पर ये एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और जिसके 10 तारीख से लेकर 28 तारीख तक ये रहेगा, जिसके अंदर हमारी परफॉर्मेंस कल्चर शो था, फ्लावर शो है और आप ये देख रहे हैं कि म्यूज़िकल प्रोग्राम नाइट भी है। तो अवाम को तफरी सहूलत देने के लिए उनकी हिदायत के मुताबिक ये 10 तारीख को इफ्तिताह किया और आपके सामने आप देख रहे हैं कि बच्चों ने किस तरह अच्छा परफॉर्म किया। मैं बच्चों को भी अप्रिशिएट करता हूँ, DMC के स्कूल के तलबा को जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया और एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। आप देख रहे हैं कि तमाम डिस्ट्रिक्ट के पूरा DMC सेंट्रल के लोगों ने इसमें शिरकत की है और तमाम जोन ने और तमाम हमारे जितने भी पार्टिसिपेट है बच्चों ने अच्छी परफॉर्मेंस की है और बच्चों को ऐसी हेल्दी एक्टिविटी होनी चाहिए। यहाँ पर हमें बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पर मेले लगे हुए, फूड फेस्टिवल वगैरह लगे हुए, झूले भी लगे हुए, सिंगर्स आ रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, हम लोग एंजॉयमेंट कर रहे हैं। हम पहले जुम्मे वाले दिन भी आए थे, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। यहाँ पे हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हमने पहले अपनी परफॉर्मेंस की, नेशनल एंथम किया, बहुत मज़ा आया। यहाँ फूड फेस्टिवल भी लगा था, यहाँ झूले भी लगे हुए, बहुत मज़ा आया हमें। जश्न बहारा में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत करके रौनक को दोबाला कर दिया। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जिला वस्ती ताहा सलीम जिला वस्ती अवाम को खुशगवार माहौल और सेहतमंद तफरीह फराम करने के लिए शब रोज कोशा है। जश्न बहारा फेस्टिवल भी इसी सिलसिले की कड़ी है। तफरीही प्रोग्राम्स का इनेकाद ताहा सलीम की मुस्बत सोच का आईनादार है, जबकि बल्दिया वस्ती के अफसरान और मुलाजमीन की अनथक कोशिशें इन प्रोग्राम्स की कामयाबी की जामिन है। बल्दिया वस्ती में जश्न बहारा फेस्टिवल अब्दुल खालिक अफगान फुटबॉल स्टेडियम फेडरल बी एरिया में 10 से 28 फरवरी तक जारी रहेगा। रुख करेंगे बल्दिया शर्की का, जहां पर रंगों और खुशबुओं की बहारें नजर आ रही हैं। साथ ही साथ इन बहारों को सजाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बल्दिया शर्की के रिजवान पार्क में फूलों की नुमाइश का आगाज आज से होगा। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की सैयद शकील अहमद का अफसरान के हमरा बाग रिजवान में फूलों की नुमाइश की तैयारियों का जायजा। कहते हैं कि सेहतमंदाना माहौल और रंगों से भरी फूलों की नुमाइश शहरियों के लिए एक तोहफा होगी। फूलों की नुमाइश कराची की तरोताजगी को बहाल करने में भी अहम किरदार अदा करेगी। फ्लावर शो शहर की सेहतमंदाना सरगर्मियों में बेहतरीन किरदार अदा करेगी। बल्दिया शर्की में रंगों और खुशबुओं की बहारें सजाने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। इंतजामिया ने फूलों की नुमाइश के सिलसिले में तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की सैयद शकील अहमद ने अफसरान के हमरा बाग रिजवान में फूलों की नुमाइश की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर उनके हमरा फोकल पर्सन इम्तियाज भुट्टो, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सलमान मेमन, डायरेक्टर्स तौकीर अब्बास, इलाही बख्श, जाम रिजवान, जफर इकबाल, शुजात हुसैन, डिप्टी डायरेक्टर DM इरशाद अली और दीगर भी मौजूद थे। दौरे के दौरान एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की ने अफसरान को हिदायत दी कि फूलों की नुमाइश में रखे जाने वाले फूलों की वैरायटी के बारे में आम शहरियों को मालूमात फराहम करने के लिए भी इकदाम किए जाएं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की सैयद शकील अहमद का कहना था कि सेहतमंदाना माहौल और रंगों से भरी फूलों की नुमाइश शहरियों के लिए एक तोहफा होगी। फूलों की नुमाइश कराची की तरोताजगी को बहाल करने में भी अहम किरदार अदा करेगी। फ्लावर शो शहर की सेहतमंदाना सरगर्मियों में बेहतरीन किरदार अदा करेगा। जी कल इंशाल्लाह ताला 2:30 बजे तक गवर्नर साहब आएंगे, उनसे इफ्तिताह होगा। वैसे तो खोल दिया जाएगा सुबह और ये 3 दिन नुमाइश हमारी जारी रहेगी। जी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल है। गुलशन इकबाल के बाग रिजवान में फूलों की नुमाइश का आगाज आज से होगा, जिसमें आवाम की तफरीह के लिए दीगर रंगारंग प्रोग्राम भी तरतीब दिए गए हैं। बल्दियाती खबरों का सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, बताएंगे आपको। एडमिनिस्ट्रेटर कौरंगी मोहम्मद शरीफ खान कहते हैं कि अहम खूबी जो एक उस्ताद में होनी चाहिए वो सब्र और हमदर्दी है। आपने ऐसे बच्चों की लातादाद कहानियाँ पढ़ी होंगी जो गुर्बत और तकलीफ के बावजूद
عظمت کی بلندی پر پہنچے۔ اگر ان تمام کہانیوں کی گہرائی سے کھوج لگائی جائے تو کہیں نہ کہیں ہمیں ایک ہمدرد دل رکھنے والا استاد چھپا ہوا نظر آئے گا۔ محکمہ تعلیم بلدیہ کورنگی کے زیر اہتمام اساتذہ کی تربیتی ورکشاپ میں بحیثیت مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر کورنگی محمد شریف خان کا کہنا تھا کہ ایک اچھے استاد میں یہ خوبی بھی لازمی ہو کہ وہ طالب علموں کو مستقبل کے بالغ شہری کے طور پر دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ آج کا طالب علم کل ایک مکمل خاندان بنائے گا اور وہ خاندان معاشرے میں اہم کردار ادا کرے گا، لہٰذا استاد کی ایک اندرونی متوازی آنکھ ہونی چاہیے جو محض حال نہیں بلکہ مستقبل کو بھی دیکھ سکے تاکہ معاشرہ انسانیت کی اعلیٰ اقدار کو پہنچ سکے۔ ایک اچھا استاد ہر طالب علم کے لیے انفرادی سوچ رکھتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہر ایک کے سیکھنے کی صلاحیت دوسروں سے زیادہ مختلف ہوتی ہے۔ ایک اچھا استاد طلبہ کے اس تنوع کو نہ صرف دیکھتا ہے بلکہ محسوس بھی کرتا ہے، بلکہ پوری طرح پیش نظر بھی رکھتا ہے۔ تعلیمی کام تھکا دیتا ہے اور اساتذہ سخت گیر تھے۔ ایک اچھا استاد پیشہ ورانہ جدت کو پسند کرتا ہے۔ ایک اچھے استاد میں یہ خوبی ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ طلبہ کے ذہنوں کو متحرک کر سکے۔ اچھے استاد کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے طلبہ کو ایک مقصد دیتا ہے، ان کے لیے اہداف مقرر کرتا ہے۔ تقریب میں ڈائریکٹر ایجوکیشن مشاہد انور، ڈائریکٹر کونسل محمد جاوید، معروف اسکالر اور اسکرٹس تنزیل عبدالرؤوف، ڈپٹی ڈائریکٹر شاہ فیصل خورشید عالم اور دیگر بھی موجود تھے۔ ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں پر آپ کو بتائیں گے ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوگیو کہتے ہیں سیوریج کے حوالے سے کچھ یونین کونسلز میں مسائل آیا ہوئے ہیں، ان کا فوری طور پر حل نکالنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ گلشن حدید کے علاقے میں بچھائی جانے والی سیوریج لائن کے تعمیراتی عمل کا معائنہ کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوگیو کا کہنا تھا کہ جہاں بہاؤ میں رکاوٹ ہے وہاں صفائی کروا کر اور جہاں لائنیں خراب ہو گئی ہیں ان کی تبدیلی کر کے مسئلہ ہنگامی سطح پر حل کیا جا رہا ہے۔ ہمارے کام عوام کو فوری ریلیف دینا ہے جس کے لیے میدان عمل میں رہ کر اپنا کام کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ لائنوں میں کچرا ڈال دینے کی وجہ سے لائنیں بلاک ہو جاتی ہیں، اگر فوری توجہ نہ دیں تو پورے علاقے کی لائنیں متاثر ہو جاتی ہیں۔ تھوڑی سی ذمہ داری ہمیں بڑی تکلیف سے بچا سکتی ہے۔ بلدیاتی مسائل کو حل کرنا ہماری ذمہ داری ہے جس پر سختی سے عمل پیرا ہیں۔ میری ٹیم میرے ساتھ علاقائی بہتری کے لیے اپنا شب و روز لگا رہی ہے جو قابل ستائش ہے۔ انشاءاللہ مستقبل قریب میں نئی اسکیموں کا آغاز کیا جائے گا۔ اس موقع پر چیف آفیسر ایاز حمید اللہ بلوچ، ایکسین مرتضی ملک، ڈائریکٹر سینیٹیشن مشتاق منٹو، انجینئر امان اللہ بھٹی اور دیگر بھی موجود تھے۔ راشد لطیف کرکٹ اکیڈمی کورنگی نمبر 5 میں یورپین لرننگ انسٹیٹیوٹ کے تحت طالب علموں کی حوصلہ افزائی کے لیے کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ راشد لطیف کرکٹ اکیڈمی میں شرکت کے موقع پر ایڈمنسٹریٹر کورنگی محمد شریف خان کا کہنا تھا اس طرح کے ٹورنامنٹ سے نہ صرف کھیل کو فروغ ملتا ہے جبکہ طالب علموں کو تعلیمی سرگرمیوں کے علاوہ ذہنی آسودگی فراہم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یورپین انسٹیٹیوٹ کی انتظامیہ نے طالب علموں کی بہترین کارکردگی کو سراہتے ہوئے آئندہ بھی اس طرح کے ایونٹ منعقد کرنے کا عزم کیا۔ ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی کورنگی شریف خان نے جیتنے والے بچوں کو شیلڈ اور نقد انعامات دے کر حوصلہ افزائی کی۔ یورپین سپر کرکٹ لیگ میں طالب علموں کی 10 ٹیموں نے حصہ لیا اور بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ڈی ایم سی اینٹی انکروچمنٹ سیل نے ضلع شرقی اور بستی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے شاہراہوں اور فٹ پاتھ پر قائم تجاوزات کو مسمار کر دیا۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمیٰ کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان اور میٹروپولیٹن کمشنر سید شجاعت حسین کی ہدایت پر سینئر ڈائریکٹر لینڈ اینڈ اینٹی انکروچمنٹ عمران راجپوت کی زیر نگرانی ڈسٹرکٹ ایسٹ اور سینٹرل میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ پی ایس ایل کی تیاریوں کے سلسلے میں کے ایم سی لینڈ انکروچمنٹ نے ایکسپو سینٹر اور نیشنل اسٹیڈیم کے اطراف تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا۔ سیکیورٹی خدشات کے تحت روز اور فٹ پاتھ سے کیبن غیر قانونی اسٹالز ہٹا دیے گئے۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں نیشنل اسٹیڈیم میں پی ایس ایل میچز کے آغاز پر ایکسپو سینٹر سے نیشنل اسٹیڈیم کے اطراف تجاوزات کے خلاف ہنگامی آپریشن کیا گیا۔ ایکسپو سینٹر کے گرد و نواح میں سرس شاہ سلیمان روڈ، یونیورسٹی روڈ پر بھی قائم تجاوزات کے خلاف کارروائی کی گئی۔ مذکورہ کارروائی ڈائریکٹر ایسٹ خورشید مکرم اور ڈپٹی ڈائریکٹر سہیل رانا نے کی۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل نارتھ ناظم آباد ڈویژن میں کے ڈی اے چورنگی کے اطراف میں قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رہا جبکہ متعدد سامان ضبط کر لیا گیا۔ کارروائی ڈسٹرکٹ سینٹرل کامران الوی، ڈپٹی ڈائریکٹر ریحان صدیقی نے کی۔ اس موقع پر اسٹاف اینٹی انکروچمنٹ اور علاقہ پولیس بھی موجود تھی۔
महंगाई के इस दौर में पार्क ही आवाम के लिए सस्ती तफरीगाह है, मगर बल्दिया वस्ती के महकमा बागात की नाअहली के बाइस अजीजाबाद के मकीन सस्ती तफरीगाह से भी महरूम हो गए हैं। कराची के इलाके अजीजाबाद 2 नंबर का मुहाजिर पार्क बल्दिया वस्ती इंतजामिया की अदम तौजी के बाइस तबाही के दहाने पर पहुंच गया। पार्क में आवाम के लिए बैठने का न कोई इंतजाम है, न बच्चों के खेलने के लिए झूले। पार्क की ज़ुबोहाली ने यहाँ की आवाम को सस्ती तफरी से महरूम कर दिया है। पार्क की ज़ुबोहाली के हवाले से इलाका मकीनों का कहना था कि महकमा बागात ने पार्क को लावारिस छोड़ दिया है। भाई अपना यहाँ पे बच्चे लेडीज वेडीज जो आते थे कोई भी नहीं आता, वीरानियत की वजह से घास वास सब मिट चुकी है वहाँ की, और झूले वूले भी लगे हुए थे वहाँ पे, झूले वूले सब काट के बिक गए वहाँ पे। महाजिर पार्क में कचरे का ढेर लगा हुआ है, इसको डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश करते हैं कि इसको भी आके बनाएं। पहले बच्चे खेलते थे, अब कचरे का ढेर बना हुआ है महाजिर पार्क। बस भाईजान पार्क के हालात बहुत बुरे हैं अजीज़ाबाद में। महाजिर पार्क हो गया, अजीज़ाबाद का मोहम्मदी ग्राउंड हो गया। यहाँ पे एक टाइम था बड़ी खूबसूरत लाइटें लगी थी नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में, उसके बाद 1-2 साल 3 साल तक ये चलती रही, उसके बाद ये मतलब फ्यूज़ हो गई, ख़राब हो गई, किसी ने ध्यान नहीं दिया। और फिर इसी तरह जो हमारा ये महाजिर मोर वाला पार्क है, यहाँ पे ग्रासिंग होती थी, फैमिलीज़ आती थी, बैठती थी, चाय पीती थी, खाना खाती थी, मतलब चहलकदमी के लिए आती थी, लेकिन बहुत बुरा हाल हुआ है। और हम ये हुकूमत वक्त से कहते हैं कि खुसूसन कराची के हमारे इस अजीज़ाबाद के मतलब इन पार्क पे ध्यान दिया जाए ताकि फिर से यहाँ फैमिलीज़ रुख करें, क्योंकि फैमिलीज़ बेचारी कहाँ जाएंगी। मतलब पार्क बड़े वाले पार्क जो हैं वो कुछ बंद हो रहे हैं, अलादीन पार्क भी ख़त्म हो गया, कहाँ जाएंगी फैमिलियाँ। वकीलों ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची से मुतालबा किया है कि इस जानिब तवज्जो देकर हमारे पार्क की असर नौ तज़य्युन और आराइश की जाए। बल्दियाती खबरों से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।